السلام علیکم ویئرس، میں ہوں محمد ہارون اور میرے ساتھ ہیں آج سفائر ویزا کنسلٹنٹ سے وصال خان خٹک۔ وصال صاحب کیسے ہیں؟ اللہ خیریت سے کا ہیں؟ شکر، اب ٹھیک ہے؟ الحمد للہ ٹھیک ٹھاک۔ فرسٹ آف آل وصال صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ۔ تھینک یو۔ اور میں اپنے ویورس کو بتانا چاہوں گا کہ آج ہم وصال صاحب کے پاس حاضر ہوئے ہیں کچھ سوالات لے کے، کیونکہ وصال صاحب کا بیک گراؤنڈ امیگریشن اور وزٹ کنسلٹنسی سے ہے، تو ہم ان سے کچھ سوالات پوچھیں گے جو ہمارے ناظرین کے لیے کافی فائدہ مند ہوں گے۔ اور کیونکہ آج کل وصال صاحب ایک بہت زیادہ کہہ لیں کہ ایک ریکوائرمنٹ ہے آج کل لوگوں کی، لوگ باہر جانا چاہتے ہیں ملکی حالات کی وجہ سے، جو بھی معاملات پیدا ہو چکے ہیں آپ بخوبی واقف ہیں اس سے، تو کچھ چند سوالات ہیں۔ ان سب سے پہلے آپ سے میں یہ جاننا چاہوں گا اپنے ویورز کے لیے بھی کہ آپ کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، تھوڑا سا آپ اپنے بارے میں بتائیں۔ اچھا، یعنی آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ میں اس فیلڈ میں کیسے آیا فرسٹ آف ایبسلیوٹلی آل تو ایبسلیوٹلی۔ اچھا دیکھیے جی، کالج لائف سے ہی مجھے کچھ چیزیں جیسے کہ آسان الفاظوں میں اگر کہے تو مجھے بلڈنگز دیکھنے کا شوق ہوتا تھا، اور باہر ملک ممالک جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ دیکھنے کا، اس ٹائم پہ 3G 4G اور وائی فائی کا بھی بڑا کام ہوتا تھا، تو ایک شوق تھا مجھے باہر ملکوں کا، ٹھیک ہے، جانے کا، دیکھنے کا، یا کچھ بھی کہہ لیں۔ تو اسی میں ہی جوں وقت گزرتا گیا، میں ادھر اسلام آباد میں ہی بڑا ہوا ہوں، تو یہاں پر ایک آرٹ گیلری ہے، PNC ہے اس کو کہتے ہیں، نیشنل آرٹ گیلری، اور وہ ہے میریٹ کے پاس ہی یہاں پر۔ تو جب آپ ایک چیز کی ایک خواہش رکھتے ہیں، آپ کسی چیز میں انٹرسٹ رکھتے ہیں، تو آپ ڈفرینٹ ویز ریسرچ کرتے ہیں، ڈفرینٹ کانٹیکٹس ڈھونڈتے ہیں۔ تو مجھے یہ پتہ چلا کہ اس گیلری میں، اس PNCA میں ڈفرینٹ کنٹریز کے، یورپین کنٹریز، شینجن کنٹریز، کینیڈا، USA، ان کے جو ایمبیسیز کے جو امپلائیز ہوتے ہیں، ان کے ایک فنکشنز ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے، ٹھیک ہے، جس میں وہ سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس کے ساتھ کچھ ہمارے پاکستانی فارن منسٹری سے جو ان کی سیکیورٹی میں ہوتے ہیں، یا جو ان کے آرگنائز کیا ہوتا ہے ان کو ایونٹ، وہ بھی ساتھ ہوتے ہیں۔ تو ان کے کوئی کبھی میں ایز اے اسٹاف ممبر بن کے، یا کبھی کوئی بھی تھوڑا جان پہچان کر کے میں ان ہو جاتا تھا، اور ان کے ساتھ ذرا، حالانکہ وہ اتنے کوئی بڑا سطح پہ لوگ نہیں ہوتے تھے جو فارنرز ہوتے تھے، یہی کچھ ویزا سیکشنز کے ہوتے تھے، اور کچھ ایمبیسیز کے اور امپلائیز ہوتے تھے، تو ان سے بس یعنی کہ ملنا وہ جلنا۔ لوگ جو لوگ وہاں پاکستان کے یا ملٹیپل کلچرس کو ایکسپلور کرنے آئے ہوتے ہیں، ایگزیکٹلی اسی طرح، اور ایمبیسیز کے لوگ ہوتے تھے۔ تو پھر آہستہ آہستہ ساتھ میں مجھے یہ بھی چیزیں پتہ چلی کہ ڈن بیس پہ بھی چیزیں ہوتی ہیں، لوگ 40 لاکھ 30 لاکھ روپے لے کے، تو میری ان کے ساتھ ظاہری سی بات ہے ان فنکشنز میں کچھ گپ شپ ہوتی تھی کہ یہ ویزا کیسے لگتا ہے، اور کیا کیا طریقے، کیا کیا ایلیجیبلٹی کرائٹیریا، تھوڑی بہت گپ شپ آبویسلی لگتی تھی، زیادہ تو نہیں لگتی تھی کیونکہ وہ ایک آفیشلز ہوتے تھے اور میں ایک نارمل، لیکن میں پھر بھی میری جتنی کوشش ہوتی تھی، تو وہاں پر کچھ میری ریسرچ ایمبیسیز کے ویب سائٹس پہ بھی ہوتی تھی کہ اس طرح اپلائی ہوتے ہیں، کچھ ان سے بھی لائیو جو ہے وہ میں پوچھتا ہوتا تھا۔ یہاں پر جب میں نے ایک دوسری طرف چیز دیکھا کہ یہاں پر ایک ڈنکی لگا کے یا ڈن بیس پہ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا ٹوٹلی غلط ہے، جس کی وجہ سے پھر میں نے ایک کنسلٹنسی کھولی، طریقہ مجھے آ گیا تھا، ٹھیک ہے، سارا کہ کس طرح ہوتا ہے کس طرح نہیں، تو اور ایک پیشن بھی تھا، شوق تھا، اس وجہ سے میں اس فیلڈ میں آیا ہوں۔ بالکل بالکل۔ اور یہ جس طرح آپ نے بتایا کہ ایک سفر، آپ کا ایک طویل سفر رہا ہے، جی جی تو وصال صاحب سب سے پہلا میں آپ سے سوال یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جو آج کل کے دور میں ایک ایگزامپل ہم لے لیتے ہیں، میں نے سنا کہ آپ بہت زیادہ کینیڈا، US اور یورپ وغیرہ کا جو ہے وہ ان جی جی کنٹریز سے بالکل ریلیٹڈ آپ کی بالکل۔ سروسز ہیں۔ ہم ایک کنٹری پک کر لیتے ہیں، کینیڈا۔ تو اگر ایک اپلیکنٹ جو اپلائی کرنا چاہ رہا ہے، اس کے لیے آج کل فاسٹسٹ وے کیا ہو سکتا ہے؟ کون سا روٹ ہے؟ کیا کیٹیگریز ہیں؟ کس طرح وہ دیکھیے، کینیڈا میں سب سے لینڈ کر پہلے تو سکتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں کہ کچھ ویز ہے، اور کافی سارے آڈینس کو بھی اس چیز کا پتہ ہوگا کہ آپ جو ہے وہ کافی سارے اس میں ہوتے ہیں، اسپاؤس ویزا جیسے کہ ہوتا ہے، امیگریشن ہوتی ہے، ورک پرمٹس ہوتے ہیں، اسٹڈی ہوتا ہے، وزٹ ہوتا ہے، تو ڈفرینٹ کیٹیگریز ہے یہ، جس کے تھرو آپ مطلب جا سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ پوچھنا چاہیں ساتھ میں کہ سب سے فاسٹسٹ اور آسان اور کون سا ایسا طریقہ ہے جس میں شرائط بھی کم ہو اور یہ ساری چیزیں، تو وہ میں ڈیفینیٹلی وزٹ کا کہوں گا کہ آپ کوئی بھی ٹھیک ہے، ٹورزم پرپز لگا دیتے ہیں، یا فرینڈ کو وزٹ کرتے ہیں، یا فیملی کو وزٹ کرتے ہیں، کوئی بھی پرپز ایسے کرتے ہیں، لیکن وزٹ کیٹیگری ہو۔ وزٹ کیٹیگری۔ تو لیٹ سے میں آپ سے ایک عام اپلیکنٹ ہونے کے حیثیت سے پوچھتا ہوں کہ وزٹ ویزا اگر میں اپلائی کرنا چاہتا ہوں، یا کوئی بھی اپلیکنٹ اپلائی کرنا چاہتا ہے، تو مطلب کیا ایسی چیزیں ہیں جو اس کو
ایلیجبل بناتی ہیں وزٹ ویزا اپلائی کریں. ڈیفینیٹلی کوئی ایلیجبلٹی کرائٹیریا تو ہوگا. جی جی ٹھیک ہے, بغیر ایلیجبلٹی کی تو آج آپ کہیں پہ بھی نہیں جا سکتے. جی جی تو ایک بینچ مارک کیا رکھا گیا ہے کہ یہ ایلیجبلٹی ہے ایک وزٹر ویزا جو ہے اس کو اپلائی کرنے کے لیے؟ جی اچھا ایسے ہے اس میں کچھ ڈفرینٹ سٹیجز آ جاتے ہیں جو اپلیکنٹس کے سٹیٹس ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے ہر کسی کا ایک پروفیشن الگ ہوتا ہے. اس میں سب سے ضروری پہلے نمبر پہ میں اپنے ویڈیوز میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے وزٹ اپلائی کرنا ہے اور وزٹ ہی کرنا چاہیے کیونکہ سب سے جس طرح میں نے بتایا آسان طریقہ وہی ہے, تو اس میں سب سے ضروری جو چیز ہے بینک سٹیٹمنٹس آتی ہیں. اب اس میں کینیڈا آپ لے لیں یا کوئی بھی ایسی کنٹری لے لیں, ان کی اپنی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہے. کسی نے 3 ماہ رکھے, کسی نے 4. بینک اسٹیٹمنٹ جیسے آپ نے کہا تو ایک آئیڈیل بینک اسٹیٹمنٹ کیا ہوگی؟ اچھا دیکھیں اس میں نے آپ کو جیسے کہا کہ اگر کوئی بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے اور وہ فیملی کے ساتھ جانا چاہتا ہے تو کم از کم جو انہوں نے ایک ایمبیسی کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے, آپ ویب سائٹ پہ ڈفرینٹ ویب سائٹ پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ایک تو ان پاسٹ منتھس کی آپ کی پرانی ایک اسٹیٹمنٹس ہونی چاہیے جو کہ ایک رننگ اکاؤنٹ ہونا چاہیے, اور اس میں اگر کوئی بزنس کر رہا ہے اور ساتھ میں فیملی کو لے کر جانا چاہ رہا ہے ٹھیک ہے, اپلائی کروانا چاہ رہا ہے, تو اس میں کم از کم 25 سے 30 لاکھ کلوزنگ بیلنس ہو. ٹھیک ہے, زیادہ آپ جتنا مرضی کر لیں, منیمم اتنا ہو. ٹھیک ہے, اس میں اگر کوئی سنگل پرسن ہے اور وہ جاب کرتا ہے یا بزنس مین ہے ٹھیک ہے, تو منیمم جاب کے لیے 15 to 16 lakhs ہو. ٹھیک ہے, اور اگر کوئی بزنس کرتا ہے تو اس کا پھر 20 سے 25 لاکھ ہو سنگل پرسن کے لیے. اور باقی جو جابس کے ہوں گے ان کی پے سلپس کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے, این او سی کی ضرورت ہوتی ہے, باقی سی این آئی سی وغیرہ تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بزنس کیٹیگری کا ہو, کوئی بزنس کرنا چاہتا ہو ٹھیک, کوئی بزنس کر رہا ہو, تو اس کے ریٹرنز وغیرہ, ٹیکس پیئر رجسٹریشن سرٹیفکیٹ, چیمبرس کے اگر آپ ڈاکومنٹس بنا لیں ان کی ایک کرائٹیریا, وہ ایک ریکوائرمنٹ. لیکن بینک اسٹیٹمنٹس ہر ایک کیٹیگری کے لیے ضروری ہے. آپ ابھی بالکل یہ پروفائلز کے بارے میں بات کر رہے تھے, بزنس اور وہ ہو گیا کوئی امپلائی پروفائل ہے کسی کی. میرے ذہن میں ایک اچانک سے سوال اٹھا ہے کہ جی جی اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے ٹھیک ہے, کیونکہ میری کمپنی کے سرکل کے اندر یا فیملیز کے اندر یہ ہوتا ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو باہر بھیجنا چاہتے ہیں, لیکن اسٹوڈنٹ ویزا ڈیفینیٹلی ایک کافی ہیوی کاسٹ ہے, ایک اچھے خاصے پیسے فیسز میں جمع کرانے پڑتے ہیں, بٹ اسٹل لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر کوئی اور تو اسٹوڈنٹس کے لیے کوئی راستہ ہے؟ اچھا اس میں دیکھیے ایک یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اب سپوز ایک اپلیکینٹ ہے, وہ مطلب اپنے بچے کو جو ہے وہ بھیجنا چاہ رہا ہے اور وہ بزنس کرتا ہے ٹھیک ہے, یا ایون کہ وہ جاب کرتا ہے ٹھیک ہے, لیکن جاب والا پرسن بھی اپنے بچے کو بھیجنا چاہ رہا ہے. اب بچہ تو پڑھ رہا ہے, یا پھر ٹھیک ہے بچہ جو مطلب ان کی کوئی ایسی بائی پروفیشن ایسا اس طرح کچھ نہیں ہے. اس میں یہ چیز ہوتی ہے کہ پیرنٹس کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے. اچھا, ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے جس میں اس کے پیرنٹ, چاہے وہ مدر ہو یا فادر ہو, دونوں کی طرف سے جو بھی ان کا ایک فائنینشیل اسٹیٹس اچھا ہو ماں باپ میں, وہ ان کی طرف سے ایک ایفیڈیوٹ لگتا ہے جس میں وہ یہ کلیئر کرتی ہے, یہ کرتا ہے کہ اوبویسلی یہ ہمارا بچہ ہے یا فیمیل ہے یا میل جو بھی ہے, یہ یہاں پر ہم اس کو وزٹ کے لیے بھیجنا چاہ رہے ہیں, ان کے سارے ہم ان کو سپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, میری ساری پے سلپس یا بینک اسٹیٹمنٹس یا بزنس ڈاکومنٹس جو بھی اس کا ان کا اسٹیٹس ہو, تو وہ یہ ساتھ لگے ہیں اور میں ان کو فلی سپورٹ کرنا چاہتی ہوں. اوبویسلی جسٹ فور 2 weeks یا 3 weeks یا 1 week یہ واپس آ جائے گا, اور میرا یہ ریئل سن ہے یا میری ریئل ڈاٹر ہے ٹھیک ہے, فیمیل میل جو بھی ہو, تو ہم اس کو جسٹ وزٹ پہ بھیجنا چاہ رہے ہیں اور یہ واپس آئے گی. اچھا اچھا, اور آپ اپنے سارے فائنینشیل ڈاکومنٹس اس کے ساتھ پہ لگاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو لیٹ سے میں ایک اپلیکینٹ ہوں, میں جاتا ہوں, آپ نے جیسے کہ ایلیجبلٹی کا یہ چیزیں کے بارے میں ڈیفائن کیا, میں سمجھتا ہوں آپ نے بڑی آسان الفاظ میں بتا دیا. جی جی ایک اپلیکنٹ اپلائی کرتا ہے, وہ ایلیجبل بھی ہے انہی کرائٹیریاز پہ فال کرتے ہوئے. اب کیا کہ وہ اپلیکنٹ ایلیجبل تو ہے, اس نے سارے ریکوائرمنٹس تو پوری کرنی ہے ایمبیسی کی, تو کیا کہ وہ ریفیوز ہو سکتا ہے؟ سر بالکل ریفیوز ہوتے ہیں, ایون کہ ریفیوزلس آ بھی رہے ہیں ایسے کلائنٹس کے, اور اکثر میرے پاس ری اپلائی کے لوگ بھی آتے ہیں. اور آپ نے بھی سنا ہوگا کہ دیکھیں کہ ہمارا تو سب کچھ پورا تھا, ہمیں ہماری ایون کہ ٹریول ہسٹری بھی تھی ہماری, سارا کچھ تھا, بینک اسٹیٹمنٹس بھی اچھی تھی, ہمیں پھر بھی ریفیوز کر دیا. کیوں؟ دیکھیں ریفیوزلس ہے, اس میں 2-3 چیزیں آتی ہیں. ایک تو یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ آپ نے اپنی فائل کیسے سبمٹ کی ہے. دیکھیں آپ کا سب کچھ ہو
لیکن اگر کوئی ایسی مسٹیک ہو جو کہ ایک صحیح کنسلٹنٹ نہ ہو، اس کو اتنا پتہ نہیں ہے، یا اس سے پہلے وہ حج اور عمرے کا کام کرتا رہا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی بھی، کیونکہ یہ فیلڈ دیکھیں بالکل الگ ہے، ٹھیک ہے ایبسلیوٹلی، یہ جی، ایک یا ڈفرینٹ انہوں کنٹریز نے کی ڈفرینٹ ریکوائرمنٹس ہوتی ہیں، اور آپ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ ایک کنٹری کا کام کریں، میں نے یہ بہت تو سارے آپ کو لوگوں سب سے آتا آپ ہو، کو سب آتا ہو، ایگزیکٹلی، بالکل بالکل، ایکسپرٹیز اپنی اپنی جگہ اپنی پہ جگہ پہ الگ الگ ہوتی ہے، ہیں. بالکل ایسی ہے. تو اس میں یہ چیز ہے کہ یہ مطلب آپ کی فرسٹ آف آل آپ کی فائل کیسے سبمٹ ہوئی ہو، ٹھیک ہے، کیا پتہ اس کنسلٹنٹ نے، یا آپ نے اگر خود بھی اپلائی کیا ہو تو آپ نے ایسی کوئی چیز جس میں ایک کچھ اور آنا تھا اور آپ نے کچھ اور اس میں لکھا ہے، یا ڈاکومنٹس کی سیکوینس بھی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی غلط وغیرہ تو بے شک آپ کے دیکھیں ڈاکومنٹس آپ کی ساری کرائٹیریا پورے ہے تو وہ آپ کو ریفیوز کر سکتے ہیں. نمبر 1 تو اس میں جو ہے وہ ایسے اپلیکینٹس ہیں جو کافی ویک اپلیکینٹس میں نے دیکھے ان کی بھی ایکسیپٹ ہوئے ہیں، اور کافی اسٹرانگ کی بھی ریجیکٹ. وجہ یہی ہوتی ہے کہ ایک تو ٹائم کا بھی ایک ہوتا ہے کہ کون سے ٹائم پہ کس ایمبیسی کا ٹائم اچھا ہے. نمبر 3 بڑی ایک اہم وجہ ہے کہ دیکھیں آپ جس بھی ایمبیسی کے ویب سائٹ پہ بھی آپ جائیں، وہاں پر آپ کو ایک چیز کلیئر یہ چیز لکھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں کہ آپ بالکل پرفیکٹ ہو، آپ نے سبمیشن بھی صحیح کی ہو، سارا کچھ اوکے ہو، لیکن انہوں نے کلیئر کہا ہے کہ ہم آپ کو پھر بھی ریفیوز کر سکتے ہیں بغیر کسی وجہ کے. اور جو آپ لوگوں کو یہ ریجیکشنز بھیجے ہوتے ہیں سیکشن، اکثر کینیڈا میں سیکشن 179 بھی لگتا ہے، اور اس کے نیچے پھر وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کا یا کچھ بھی فیملی ٹائز وغیرہ کا، دیکھیے یہ سارے ڈمی ریجیکشنز ہوتے ہیں. یعنی کہ ایک ویزا آفیسر اپنے ڈسکریشن پہ کسی کو بھی ریجیکٹ کر سکتا ہے. ایگزیکٹلی، بالکل بالکل. اب دیکھیں اس کا مثال میں آپ کو ایسے دیتا ہوں کہ میں آپ کو سپوز ریجیکٹ کر دیتا ہوں، آپ کا سارا کچھ اوکے ہو، ٹھیک ہے، اب آپ میرے سے پوچھتے ہیں کہ مجھے کیوں ریجیکٹ کیا ہے، بس میں ایک ہی جو ہے وہ 2 سے 3 جو ہے وہ ریفیوزل پوائنٹس جو ہے نا وہ سب کو کاپی پیسٹ کروں. دیکھیں میں نے جس طرح آپ کو پہلے ہی کہا ہے کہ دیکھیں ایک تو ایک گڈ لک اور بیڈ لک کی بات ہوتی ہے، ٹائم کی بات ہوتی ہے. دیکھیں اب جیسے پچھلے سال میں اسپین نے کافی ویزے دیے تھے، ابھی اسپین بالکل بلاک ہے، کینیڈا نے بھی کافی ویزے دیے تھے، اس ٹائم پہ کافی لوگوں کے جو ہے وہ ریجیکشنز آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اپروولز بھی آ رہے ہیں. تو جس طرح میں نے یہ ایک چھوٹی سی میں نے آپ کو ایگزامپلس دیے کہ اس میں سب سے بڑی جو بات ہوتی ہے کہ ایمبیسی کے ٹائم کا بھی ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ان کے پاس ایک وزٹر کی یا ورک پرمٹس کی یا ان سب کی ایک کوٹا موجود ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کہ ہم نے اتنے لوگوں کو بلانا ہے یا اتنے لوگ آ چکے ہیں، مزید کیپیسٹی نہیں ہے، یا اس طرح جو بھی ان کا ایک انٹرنلی ہوتا ہے. تو ہم ان کو ان شارٹ یہ کہہ سکتے ہیں کہ گڈ لک اور بیڈ لک، اچھا ٹائم یا برا ٹائم چل رہا ہے. یہ جو آپ نے کوٹا کی بات کی، حال ہی میں جو انڈیا اور کینیڈا کی ایک سچویشن چل رہی ہے، کانفلکٹ کی سچویشن سی پیدا ہوئی ہے، تو اس میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانیوں کو فائدہ ہو گیا؟ کیونکہ انڈیا ہمارے ایشیا ریجن کا ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے انڈیا کی، اور انڈیا سے ڈیفینیٹلی کینیڈا، یو ایس، یورپ کہیں کی بھی بہت ساری اپلیکیشن سبمٹ ہوتی ہوں گی. دیکھیں بڑا اچھا آپ نے سوال کیا، اور بڑے اچھے ٹاپک کو آپ نے ڈسکس کیا. دیکھیں ایسا تھا کہ اگر کچھ جو آپ کے آڈینس سن رہے ہیں ان کو میں بتانا چاہوں، شاید ان میں سے کسی کافی کو پتہ بھی ہو، 2022 میں ایک ایسا ہوا تھا کہ کینیڈا نے فار دا ٹائم کچھ ٹائم کے لیے یو ایس بارڈر کو سیل کر دیا تھا، ٹھیک ہے، اور انڈینس کے لیے ایک ٹیمپرری بین لگا دیا تھا کیونکہ وہاں پر ایک سکھ کمیونٹی کافی زیادہ ہو گئی تھی. لیکن وہ بین اتنا عرصے کے لیے نہیں تھا، مجھے لگتا ہے شاید کچھ دنوں کے لیے تھا وہ، ٹھیک ہے. صرف اس چیز کی وجہ سے کافی پاکستانیوں کو 2022 میں پھر ویزا ایشوز ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان کا کوٹا شفٹ ہو گیا تھا کیونکہ ان کا ایک کافی ایک آ گیا تھا. اب جو کشیدگی چل رہی ہے جو کہ مزید بڑھتی جا رہی ہے، آگے والے دنوں میں ہمیں نہیں پتہ، اس پہ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں کہ دیکھیں ظاہری سی بات ہے کہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ انڈیا کا پاسپورٹ بھی ہم سے ٹھیک ہے، اور جو مین چیز اس میں ایک آتی ہے کہ ڈپلومیٹک ریلیشنز، تقریباً انڈیا کو زیادہ ویزا ایشوز ہوئے ہیں پاکستانی کے نسبت، ٹھیک ہے. اب انہوں نے وہ اس کو ایک چیز کو بین کر دیا، جو یہ کشیدگی ان کی چل رہی ہے، تو ان کو بالکل انہوں نے مطلب فی الحال کے لیے ٹیمپرری بین کیا ہوا ہے. آگے امریکہ یا اسرائیل بیچ میں کوئی بات وغیرہ کر سکتے ہیں ان کے، لیکن فی الحال جو یہ ٹائم ہے
میں بار بار لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں کو اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ وہاں پر اس ٹائم پہ جتنے بھی اپلیکیشنز تھے وہ سسپینڈ ہو چکے ہیں اور مزید کوئی اپلائی نہیں کر بالکل، سکتا، اور سب سے زیادہ میں نے سنا کہ یہ 21 سپٹمبر کو انہوں نے اپنے ویزا اپلیکیشن سینٹر کے ایگزیکٹلی آپریشن سسپینڈ کیے ہیں، سسپینڈ کی ہیں، ٹھیک ہے، ایگزیکٹلی. تو یہ سارا کچھ جو ہے اگر آپ لوگ ریسرچ کریں، میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں صرف آپ لوگ ریسرچ کریں، ریسرچ سے آپ کو خود ہی ایک اتنی چیزیں مل جائے گی، ٹھیک ہے. تو یہ ہے کہ ظاہری سی بات ہے جب تک کوئی بات ان دو ممالک کے بیچ میں نہیں بنتی تو پاکستان کو یہ جو ہے وہ سب سے زیادہ ویزا ایشو کریں گے آنے والے دنوں میں. اب میں اپلیکیشن کی طرف واپس آتا ہوں. بہت سارے یہ موجودہ صورتحال پہ ہم نے آپ سے سوال کیے ہیں کہ اگر میں ایک اپلیکیشن فائل کر رہا ہوں اپنی کینیڈا کے لیے، میں نے یہ سننے میں آیا کہ انویٹیشن کیا کہ مجھے ایک پازیٹیو ایج دے سکتا ہے کہ میں وہاں سے کسی سے انویٹیشن منگوا لوں یا میں ایک کنسلٹنٹ کے تھرو انویٹیشن لے لوں، یا اس طرح کی کوئی مجھے ایج مل سکتا ہے اس سے؟ دیکھیں ہارون صاحب، ہمارے ملک میں نا آپ کو پتہ ہے ہر ایک چیز کا فراڈ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. میں جتنے بھی لوگ ہیں ان سے یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو پہلے تو یہ سن لے کہ انویٹیشن اور اسپانسر آپ کی کتنی مدد کر سکتے ہیں کیس میں. آج سے کوئی 5 سے 6 سالوں کے پہلے یہ چیز ہوتی تھی کہ انویٹیشن یا اسپانسر جو بھی ہے وہ آپ کو جو ہے کافی ایک بینیفٹ دے سکتا تھا. اب وہ بالکل اس کا ایک یوں سمجھ لیں کہ 5 to 6% ہی اس کا ایک ایج ملتا ہے. میں نے کافی ایسے کلائنٹس کو دیکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جن کے بغیر اسپانسر کے انویٹیشن کے ویزے لگے ہیں، لیکن میں نے ایسے کلائنٹس کو بھی دیکھا ہے کہ جن کے باقاعدہ ایک کسی بھائی نے، کسی کے بہن نے، کسی کی مطلب پیرنٹس نے، ریلیٹیوز نے ان کو اور ان کے ریفیوز ہو گئے. تو یہ ایک تو آپ اس چیز کو سمجھ لیں کہ آپ نے زیادہ مائنڈ اس کے اس اوپر فیکٹ کو اگنور نہیں کر سکتے کہ ریفیوزل اپروول یہ دونوں ایمبیسیز کے یا اس پروسیس کا حصہ تو ہیں. جی جی ٹھیک ہے، کیونکہ کنسلٹنٹس بہت سارے کام کرتے ہیں. میں خود ایک کنسلٹنٹ کے پاس کچھ عرصہ پہلے گیا تھا جس میں انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ مجھے انویٹیشن ارینج کر کے دیں گے یا اسپانسرشپ ارینج کر کے دیں گے، اور میرے چانسز بہت زیادہ بڑھ سکتے ہیں. بالکل، میں یہی بات آگے کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ کو پتہ ہے ہمارے ملک میں کافی فراڈ ہے. تو پہلے تو میں نے انویٹیشن اور اس کی ایک اہمیت کا آپ کو سمجھایا. تو دوسری بات یہ کہ آپ کو ہرگز، ٹھیک ہے، کنسلٹنٹ کے تھرو انویٹیشن یا اسپانسر لیٹر نہیں منگوانا چاہیے. دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس چیز کا اس طرح فائدہ نہیں رہا. اگر ہے بھی آپ منگوانا چاہتے بھی ٹھیک ہے، 5 to 6% جو ایک ایج ملتا ہے وہ آپ کسی اپنے سے منگوائیں. کیونکہ ہوتا دیکھیں اس میں کیا ہے کہ آپ سے یہ ڈفرینٹ طریقے سے ایک پیسے لینے کے ایک طریقے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے کہ جی میں اسپانسر کر دوں گا، میں انویٹیشن منگوا دوں گا، آپ کا کیس بہت اسٹرانگ ہو جائے گا، مطلب کافی اچھا ہو جائے گا. اور آپ دیکھیں یہ پہلی بات اس میں یہ چیز آتی ہے کہ اگر کوئی منگواتا ہے تو اس کے آپ سے الگ سے چارج کریں گے. چلو ٹھیک ہے، چارج کر دیا. آپ کے پاس کیا پروف ہے؟ آپ کیسے پتہ لگائیں گے کہ کیا یہ جینون ہے یا فیک ہے؟ اگر وہ فیک ہوتا ہے، فیک آج کل ہر ایک چیز دیکھیں وہ پی ڈی ایف کے فارم میں ہوتا ہے نا، ایک سافٹ فارم میں ہوتا ہے. اگر وہ آتا ہے انویٹیشن لیٹر، ٹھیک ہے، آپ کا تو وہاں پر کوئی نوٹری پبلک میں یا اوتھ کمشنر میں کوئی جاننے والا تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، کہ میں کیسے اس کو ویریفائی کر لوں. ٹھیک ہے، آپ سے وہ 40-50 ہزار روپے صرف ایک اس پیپر کے الگ دے دیتے ہیں، جس چیز کی آج کل کوئی اتنی خاص اہمیت بھی نہیں ہے، لیکن اس کے الگ لیتے ہیں آپ سے. اس کے بعد پتہ بھی نہیں ہے آپ کو کہ یہ فیک ہے یا اوریجنل ہے. اور میں آپ کو ایک اور بتاؤں ہارون صاحب، اس چیز کی وجہ سے آپ بین بھی ہو سکتے ہیں. کیونکہ دیکھیں موسٹلی یہ چیز ہو رہا ہے، جی ہاں موسٹلی یہ چیز ہو رہا ہے کہ آپ جب دیکھیں سپوز کوئی بھی کنسلٹنٹ فیک ایک انویٹیشن اسپانسر لیٹر لگا دیتا ہے اور وہ وہاں سے کینیڈا جو ہے وہ ایمبیسی یا کوئی بھی ایمبیسی جو ہے وہاں سے اپنے اسے ویریفائی کروا لیتی ہے اور وہ چیز فیک نکلتی ہے، تو آپ 5 ایئرس کے لیے آپ بین ہو سکتے ہیں. بالکل. آئی تھنک کہ کسی بھی کیس میں مس انفارمیشن پرووائڈ کرنا، اسپیشلی ایمبیسی میں یا اپنی آپ کسی بھی گورنمنٹ انٹری سے جب ڈیل کر رہے ہیں، آپ مس انفارمیشن پرووائڈ کرنا آپ کے اپنے ہی لیے ہی ایک نیگیٹو جو ہے وہ پوائنٹ ہے. ٹھیک ہے، میں ایک عام اپلیکینٹ جو کہ اپنا پروسیس سمجھتا ہوں کہ اگر میں خود کروں گا تو مائٹ بی پاسبل مجھ سے کچھ مسٹیکس ہو سکتی ہیں. میں ایک پازیٹیو ایج لینا چاہتا ہوں، میں ایک کنسلٹنٹ کی ہیلپ لینا چاہتا ہوں. تو میں کیسے آئیڈینٹیفائی کروں کہ آیا یہ کنسلٹنٹ آتھینٹک ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس کے تھرو اپنا کام کروانا چاہیے کہ نہیں کروانا چاہیے؟ اچھا دیکھیں آج کل یہ بھی آپ نے بڑی ایک آڈینس کے لیے ایک بڑا ضروری سوال آپ نے پوچھا ہے. دیکھیں آج کل ایک یہ چیز ہو رہا ہے کہ
کچھ لوگ ہوتے ہیں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کافی کنسلٹنٹس ہوتے ہیں جو اچھے ہیں اس ٹائم پہ بھی, اور وہ ایز بائی پروفیشن ایز اے مطلب شوق پیشہ رکھتے تھے, ایک پیشن رکھتے تھے اپنا اور ایک شوق رکھتے تھے, ٹھیک ہے. لیکن اچھا کچھ کنسلٹنٹس ایسے ہوتے ہیں اس میں جو اس کو یا تو موسمی کاروباری لوگ کہہ دیں یا کچھ ایسے کوئی لفظ دے دیں, کیونکہ دیکھیں اس کے پیچھے میں کچھ ریزنز ہے. اب سپوز ایک کلائنٹ ہے, وہ جاتے ہیں, وہ کسی بھی آفس کے باہر یا وہ سرچ کرتے ہیں, گوگل وغیرہ پہ سرچ کرتے ہیں کہ بیسٹ کنسلٹنٹ یا کوئی بھی کنسلٹنٹ نیئر می, تو گوگل تو یہ نہیں بتائے گا نا کہ یا یہ جو باہر وہ بیچارہ جاتا ہے کلائنٹ, ٹھیک ہے, باہر وہ جہاز وغیرہ وہ بلڈنگ وغیرہ ان کے آفس شیشوں کے باہر ہوتے ہیں, تو ظاہری سی بات ہے وہ تو عمرے والا بھی وہ کام کرتے ہیں, ٹھیک ہے. ایک مطلب ڈفرینٹ جو تھائی لینڈ ملیشیا جو چھوٹے چھوٹے کنٹریز کے وزٹ وغیرہ کرواتے ہیں وہ بھی وہ کام کرتے ہیں, اور یہ اسپیشلی جو G10 کنٹریز کے وزٹ وغیرہ والا کام ہے, کینیڈا, اسپین وغیرہ, جرمنی وغیرہ, یہ ایک فیلڈ الگ ہے. اب ایک کلائنٹ جاتا ہے, اس کے پاس وہ کیس دیتا ہے, ظاہری سی بات ہے دیکھیں وہ ایک کاروباری لوگ ہیں, انہوں نے آپ کو یہ نہیں کہنا کہ جی یہ کام ہم نہیں کرتے یا ہمیں آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے. انہوں نے آپ سے کیس پکڑ لینا ہے کہ ٹھیک ہے بس مجھے آپ کیس دے دے. وہ کنسلٹنٹس کیا کرتے ہیں, کیونکہ ان کو تو آتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, پیسے انہوں نے لے لیے, وہ کنسلٹنٹس ہم جیسے کوئی کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ میرے پاس اتنے کیسز ہے سر, ٹھیک ہے, آپ یہ کینیڈا کا کیس کر دیں یا اسپین کا کیس کر دیں, ٹھیک ہے, اور آپ میرے سے پرسنٹیج لے لیں. خود سوچیں کہ آپ مطلب آپ کے ساتھ کنسلٹنٹ کچھ ایسے کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, کہ ان کو کام ہی نہیں آتا, اور وہ آگے سے جا کے وہ اس طرح ایک کاروباری ایک معاملہ چلا رہے تھے. اور ابھی تو مجھے یہ بھی سننے میں آیا بڑا کہ کچھ جو پراپرٹی اور جو پراپرٹی کے کام کرتے تھے, جو فائلوں وغیرہ کا کام کرتے تھے, ٹھیک ہے, زمینوں وغیرہ کا, پلاٹس وغیرہ کا, وہ بھی اب کنسلٹنسی فرم میں آ گئے, کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ بزنس آج کل زیادہ چلا ہوا ہے. تو خود سوچیں کہ ایسے کنسلٹنٹ نے دیکھیں آپ کی فائل کیسے تیار کرنی ہے, نمبر ایک جو کسی اور سے ہی تیار کروا رہا ہے. مثال بہت اچھی یہاں پہ بیٹھتی ہے کہ یو کین ناٹ جج اے بک بائی اٹس کور, کیونکہ موسمی کاروباری لوگ ایک اچھے انویسٹرز ہوتے ہیں, وہ بہت اچھی انویسٹمنٹ کر کے خوبصورت آفیسز بنا سکتے ہیں. بالکل 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 بالکل, کافی اچھے اچھے ان کے آفس ہوتے ہیں, کہ پیسہ ان کے پاس ہوتے ہیں, بڑے اچھے اچھے آفس انہوں نے بنائے تھے, لیکن اسکلز نہیں ہوتی ان کے پاس. خیر اچھا, اب اس میں سولوشن کیا ہے, مین چیز ہم نے سولوشن کے اوپر آنا ہے کہ کلائنٹ کو کیا پتہ چلے, ایک اپلیکینٹ کو کیسے پتہ چلے کہ یہ اس کنسلٹنٹ کی ایک بیک گراؤنڈ سٹوری ہے. اور دیکھیں اس کے کچھ ویز ہیں کہ دیکھیں میں کلائنٹ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں آپ لوگوں کے ساتھ فراڈ ہوتے ہی اسی وجہ سے ہے کیونکہ آپ خود لوگوں کو چانس دیتے ہیں فراڈ کروانے کے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں اس سے بچے آپ ایسے جا سکتے ہیں کہ آپ ریسرچ کریں. سپوز کسی بھی ارون صاحب آپ کسی بھی کنٹری کے بارے میں آپ انٹرسٹڈ ہو گئے, ٹھیک ہے, اب آپ نے اس کنٹری کے اس پروگرام کے بارے میں ریسرچ کرنا ہے, سارا کچھ ان کے آفیشل. اچھا ایک بات یاد رکھیے گا کہ کسی انفارمیشن کے لیے یوٹیوب, ٹک ٹاک یا ان ویب سائٹس کو آپ نے نہیں دیکھنا, ہر کوئی اپنا منجر بیچ رہا ہے, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے جانا ہے ڈفرینٹ ویب سائٹس کے اوپر, جو ویب سائٹس ان کی ایک باقاعدہ ایک آفیشیل ویب سائٹس ہوتی ہے, ایمبیسیز کی ویب سائٹس ہوتی ہے اپنی, ٹھیک ہے, اسی کنٹری کی, اس پہ یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے. آپ ان کو چیزوں کو پڑھیں, ان کو ریسرچ کریں کیسے ہوتا ہے کیسے نہیں ہوتا, پھر آپ جائیں کسی کنسلٹنٹ کے پاس. اب یہاں پر آپ کی تھوڑی سی تیاری ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, یہاں پر جب آپ کی تیاری ہوئی ہے آپ کنسلٹنٹ کے پاس جائیں. اب کنسلٹنٹ کی مارکیٹنگ پیچ میں آپ نے نہیں آنا, ان کی اچھی اچھی باتوں میں آپ نے نہیں آنا, اسپانسر یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, ان کی باتوں میں نہیں آنا آپ نے. اس میں آپ یہ دیکھیں کہ وہ لاجک کی بات آپ کو کیا بتا رہا ہے. وہ ڈیفینیٹلی اگر ایک اس کی ایک ہسٹری ہے اور ایک اچھا کنسلٹنٹ ہے وہ آپ کو لاجیکل بات بتائے گا. لیکن اگر ایک وہ موسمی ہے, ٹھیک ہے, کل کو دوبارہ پراپرٹی والا کام صحیح ہو جاتا ہے تو اس نے وہ پراپرٹی میں جا کے شفٹ ہو جانا ہے, یہ والا آفس بند کر دینا ہے, تو وہ آپ کو ضرور کوئی نہ کوئی ایسے باتوں میں ایک بلنڈر مارے گا, ٹھیک ہے, کوئی غلط بات کرے گا جو آپ کو سمجھ لگے گی کہ یہ بات تو فٹ ہی نہیں ہو سکتی یہاں پر, اس کو آپ لیفٹ کریں. یعنی کہ اگر ایک ایپلیکنٹ ہے وہ کنسلٹنٹ کے پاس جاتا ہے, اس سے پہلے وہ اپنی ریسرچ کرے, ریسرچ کے ساتھ وہ کچھ میجر پوائنٹس ہو جو اوتھینٹک پوائنٹس ہو کہ اس ریسرچ سے اس کو گین ہو, وہ وہاں پہ جا کے وہ ایک کنسلٹنٹ وہ اگر کوئی بھی کنسلٹنٹ سے کے پاس تو شاید جانے سے کوئی بھی لوگ نہ رکیں, لیکن ایسا ہے کہ وہ اپنے اون پوائنٹس کو ڈبل چیک کرے کنسلٹنٹ کے ساتھ کہ آیا کہ یہ کنسلٹنٹ بھی وہی لاجیکل باتیں, وہی لاجیکل طریقہ کار اپنا رہا ہے اور لیگل طریقہ کار. آئی تھنک کیونکہ انلیگل طریقہ کار بہت بڑھ گئے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں اس جیسے واقعات جو کہ 400 لوگ جو ڈوب گئے,
اور شہید ہو گئے، ان جیسے واقعات جو ہے وہ دیکھنے بالکل. کو اور ہارون صاحب آپ ملے. نے اسٹارٹ میں ایک چیز پوچھی تھی ریفیوزلس کے حوالے سے کہ کافی لوگوں کی اچھی پروفائلز بھی ہوتی ہے اور وہ اسی لیگل پروسیس کے تھرو پھر وہ ظاہر سی بات ہے کنسلٹنٹ بھی ڈیموٹیویٹ ہو جاتا ہے، وہ کہتے ہیں مجھے ڈن بیس چاہیے، ٹھیک ہے، میں نے اس طرح کافی پیسے خراب کر دیے. تو وہ ریفیوزلس بھی اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ظاہر سی جب آپ ایک ان اوتھینٹک کنسلٹنٹ کے پاس جاتے ہیں جس کو کچھ سمجھ ہی نہیں ہے، جو صرف پیسوں کے لیے بیٹھا ہوا ہے، صرف فیسز کے لیے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، تو اس نے جب آپ کا کیس اپلائی کیا ہوگا تو اس کا تو جواب ظاہری سی بات ہے اسی طرح ہی آنا ہے نا. بالکل بالکل. آپ نے ابھی ایک لفظ یوز کیا ڈن بیس، میں چاہوں گا کہ اس کی بھی تھوڑی سی وضاحت کر دیں لوگوں کے لیے. سر دیکھیے ڈن بیس پہ بھی میں نے کافی جو ہے وہ اس پہ ایک ویڈیو پشتوں میں بھی بنائی ہے، اردو میں بھی، دونوں میں نے بنائی ہے. اچھا ڈن بیس بھی کچھ اسی طرح ہی ہوتا ہے. ڈن بیس تو خیر بڑا پرانا ہے. ڈن بیس میں اسی طرح ہی ہوتا ہے کہ پروسیس یہی الٹا سیدھا اسی طرح ہی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی الگ ہوتا ہے ٹیکنی. اگر تکے سے کوئی 100-200 اپلیکینٹ میں سے کوئی 5-6 ویزے لگ جاتے ہیں تکے سے، بیچ میں جو کہ لگتے ہی ہیں اتنے میں، باقی ریجیکٹ ہو جاتے ہیں، تو ان کو جسٹ جو جن کے ریجیکٹ ہو جاتے ہیں ان سے پیسے نہیں لیے ہوتے، ظاہر سی بات ہے ان کو جسٹ پاسپورٹ واپس کر کے معذرت کر دی جاتی ہے، اور وہ بھی خوش، وہ بھی کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے ہم نے کون سا 1 روپیہ بھی دیا تھا. اب جن کے ویزے لگے ہیں، ٹھیک ہے، وہ بھی خوش کہ ہمارے ویزے لگ گئے، اور یہ بھی خوش کہ اس نے ظاہر سی بات ہے 25 لاکھ 30 لاکھ 35 لاکھ 40 لاکھ روپے میں ایک بندے سے بات کی ہوتی ہے. تو اگر 4 یا 5 بندوں کے ویزے لگ جاتے ہیں تو خود سوچے 4 یا 5 کو ملٹیپلائی بائی کرے 50 40 35 جن کے ساتھ بات ہوئی ہوتی ہے، جس پہ بھی بات، تو خود سوچے تو سارا ون ون سچویشن ہوتا ہے، ایک جیت جیت ہر جگہ ون ون سچویشن ہوتی ہے. تو ڈن بیس تو میں کہتا ہوں کہ جو آپ سے پیسے لیے جاتے ہیں یہ تکے پہ ہی لگا ہوتا ہے ویزا، یہ اللہ کی طرف سے اسی طرح ہی مطلب جو پروسیس ہے اسی طرح آپ سے بس وہ ایک 25 لاکھ 30 لاکھ ایک ایکسٹرا لے لیے جاتے ہیں. بالکل. آئی تھنک کہ ڈن بیس کو اوائڈ کرنے کے لیے اس چیز کو ایکسیپٹ کرنا ضروری ہے کہ کوئی بھی کنسلٹنٹ یا کوئی بھی ایجنٹ جو اس بزنس میں، اس ڈومین میں ہے، وہ سروسز پرووائڈر ہے، وہ نہ کہ آپ کے لیے جو ہے ایگزیکٹلی، آپ بالکل کو بالکل ویزا لگا کے دے گا. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جو ہے ہمارے سوال جو ہیں وہ ختم ہو چکے ہیں. میں دوبارہ بہت مشکور ہوں آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہمارے ویورز تک انفارمیشن دی. آئی ہوپ کہ ہمارے ویورز کے لیے انفارمیشن ہیلپ فل ہوگی، اور انشاءاللہ ملتے ہیں پھر. تھینک یو.